السلام علیکم میٹرک کلاس کے طلباء۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس کی ریڈنگ کی تھی اور مصنف کا تعارف پڑھا تھا۔ تو آج ہم سبق کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سبق کے خلاصے میں کس طریقے سے کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، کس طریقے سے آپ کو بنانا ہے سبق کا خلاصہ، تو وہ چیزیں سمجھیے۔ آپ کی بک میں سے پیج نمبر 50 اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے خلاصہ لکھنے سے پہلے جو ہے حوالہ سبق و مصنف دینا پڑتا ہے، کہ مثال کے طور پہ حوالہ سبق و مصنف اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا مرآت العروض سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اب اس کا خلاصہ ہے کہ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے اور 1000 روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی، بڑی شان سے رہتے تھے۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا اسفندیار خان کے بیٹے سے بیائی گئی تھی، حسن آرا کی نسبت نواب جہاجر خان خاندان میں ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھی۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر ہیں کہ آپ نالا ہیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ شاہ زمانی بیگم کو پالکی سوترے دیر نہ ہوئی تھی کہ فریادیں آئیں کہ بیگم صاحب دیکھیے، چھوٹی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیر لیر کر ڈالی ہے۔ گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے میرا کان خون خون ہو گیا۔ سالن کی پتیلیوں میں مٹھی بھر کر راکھ جھونک رہی ہیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولیں، بوا سلطانہ، اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ شاہ زمانی بیگم نے اپنی بہن سلطانہ سے کہا کہ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ سلطانہ نے اپنی گھر کی دروغہ کو بلایا کہ مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں، باجی اماں کہتی ہیں کہ ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہے، اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ۔ مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئیں، محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئیں، گھر کی سلیقہ مندی اور گفتگو سن کر لٹو ہو گئیں۔ غرض مانی جی رخصت ہوئیں اور گھر آ کر کہا کہ بیگم صاحب استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے آدمی بن جائے۔ سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں۔ تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر آ کر پڑھانے کو تیار نہیں، لڑکی کو بہو کے گھر بھیجنا پڑے گا۔ سلطانہ، کیا لڑکی واقعی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی، اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟ سلطانہ، خیر حسن آرا وہیں چلی جایا کرے گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ یہ سبق کا خلاصہ تھا۔ اب مرکزی خیال بھی اس سبق کا سن لیجیے، کہ مرکزی خیال اس سبق کا اس طریقے سے بنے گا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرآت العروض سے ماخوذ ہے یہ سبق۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس اقتباس میں ڈپٹی نذیر احمد نے سمجھایا کہ ہر انسان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر بد مزاج بچوں کو اس کام کے لیے اچھے استاد کا ہونا ضروری ہے، جس سے بچہ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکے۔ اس اقتباس میں حسن آرا بد مزاج اور شرارتی بچی ہے، اس کے لیے ایک اچھے استاد کی ضرورت پڑتی ہے جو اصغری ہے۔ حسن آرا کو تعلیم و تربیت کے لیے اصغری کے مکتب میں بٹھایا جاتا ہے۔ اس سبق کا جو ہے یہ مرکزی خیال تھا۔ اب اس سبق کے جو ہے کویشچن آنسر، سوال جواب دیکھ لیجئے، اور اس سبق میں سے ہی آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے اگر آپ ان کو تلاش کریں گے۔ تو سب سے پہلے
پہلا سوال ہے فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتائیے۔ سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی، یہ بھی سبق میں موجود ہے بات۔ حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی، یہ بھی اس سبق میں موجود ہے۔ شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا، یہ بھی موجود ہے۔ اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا، یہ بھی اس سوال کا جواب بھی اس میں موجود ہے۔ اس کے آگے سبق کے MCQs ہیں، وہ بھی آپ کو بعد میں بتا دیے جائیں گے، اور کالم ہیں، اور اس کے بعد اس کے 2 جملے ہیں، ان کی تشریح بنانی ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کو اس سبق کے سوال جواب کی جو پکچر ہیں وہ آپ کو پوسٹ کر دی جائیں گی، تو آپ اس میں سے اتار کر اپنی رجسٹر میں کاپی کیجئے گا اور جلد سے جلد اپنا کام مکمل کیجئے۔ جو بچے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا کام جلد سے جلد مکمل کریں، ہر چیز کو جو ہے وقت پر کلیئر کریں، ریکور کریں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کو یاد کرنے میں پریشانی نہ ہو، ورنہ آپ کا کام بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ کو یاد کرنے میں بھی پریشانی ہوگی اور لکھنے میں بھی پریشانی ہوگی۔ تو اس پریشانیوں سے بچنے کے لیے موجودہ وقت کا فائدہ اٹھائیے اور ہر کام کو اس کے وقت پر کیجیے، تاکہ آپ کے لیے آگے آسانیاں ہوں بجائے کہ مشکل ہو۔ تھینک یو، شکریہ۔